السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 50/8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کی امانتیں تم ان تک پہنچا دو، ادا کر دو۔ دیکھیے، ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو بھی عبادتیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑا حق بندوں کا ہمارے اوپر ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ حقوق اللہ میں بہت پکے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، نماز روزے کے اچھے پابند ہیں، لیکن حقوق العباد میں بہت کچے ہیں۔ معاملات ان کے صحیح نہیں، لین دین ان کا درست نہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا تعامل برتاؤ اچھا نہیں، جبکہ آخرت کی کامیابی کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا بھی ہم حق ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنا حق ذکر کیا ہے، اپنے حق کے ساتھ بہت سارے حقوق ذکر کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں اللہ کے حق کی تعلیم دی ہے، وہی بندوں کے حقوق کی بھی توجہ دلائی۔ تو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے دونوں حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے معاملات کو پاک صاف رکھیں، لین دین اپنا درست رکھیں، اور اس جانب ہم توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت صرف نماز روزے ہی میں، پورا دین مسجدوں ہی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ جب ہم مسجد کے باہر جاتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ دین سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ کاروبار میں ہو، گھریلو زندگی ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہو، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، اور سماج کے لوگوں کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں۔ ان تمام معاملات میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم۔ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کی عزت پر ہم نے حملہ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج ہی اس کی معافی تلافی کر لو، آج ہی اس کو رفع دفع کر لو، اس کا حق واپس کر دو، اس سے ملاقات کر کے اس سے معافی مانگ لو، اپنے معاملات کو پاک صاف کر لو،
وہ دن آنے سے پہلے جس دن تم کو حق واپس کرنے کے لیے تمہارے پاس دینار و درہم، روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، تمہاری زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں ہوں، لیکن تمہارے معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری نیکیوں کو ان مظلومین میں تقسیم کر دیا جائے، مظلومین باقی رہ جائیں گے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لاد دے. اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ نیکی رہتے ہوئے، عبادتیں ہوتے ہوئے، پھر بھی ہم اللہ کے پاس کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کہ ہم نے اللہ کا تو حق ادا کیا لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کیا. ہم نماز روزے میں تو اچھے تھے لیکن ہم نے اپنے معاملات کو پاک صاف نہیں رکھا. تو اس جانب توجہ دینا ہمیں بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں، اگر ہم اپنے معاملات کو پاک صاف نہیں رکھے، لوگوں کے حقوق ہم ادا نہیں کیے، ہمارا لین دین اگر درست نہیں ہے، اور لوگوں کا حق مار کر لوگوں کی امانتیں اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے اگر ہم چلے گئے، تو یاد رکھیے ہمارے زندگی میں ہمارے پاس کتنی بھی بڑی نیکی ہو، ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. لوگوں کے حقوق، ہمارے معاملات اتنے اہم ہیں جس جانب ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، جس میں عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں. ہماری زندگی کی بڑی سی بڑی نیکی کام نہیں آئے گی اگر ہم نے لوگوں کا حق مارا. سنن نسائی کی ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، پھر اپنے ہتھیلی کو پیشانی پر رکھا افسوس کرتے ہوئے، پھر آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید. تعجب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کتنا سخت حکم نازل ہوا آج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں کی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں وضاحت طلب کریں کہ آخر آج کون سا ایسا سخت حکم نازل ہوا. ہم خاموش رہ گئے، سوال نہیں کیا آپ سے. دوسرے دن صبح جب ہماری ملاقات آپ سے ہوئی تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کل وہ کون سا سخت حکم نازل ہوا تھا جس پر آپ بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتال کرے اور اسے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ قتال کرے، پھر اسے شہید کیا جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ قتال کرے اور اسے شہید کیا جائے، یعنی اگر مان لیں کہ 3 مرتبہ اس کی زندگی میں شہادت کا موقع اسے مل جائے اور اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے تو جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ تصور کریں، شہادت یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. جب شہید ہوتا اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے مقصد سے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے سوائے قرض کے. قرض کا بوجھ اس سے نہیں اتارا جاتا، قرض کا معاملہ اس سے ختم نہیں ہوتا ہے. شہید بھی ہو جائے، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ 3 مرتبہ اگر اسے شہادت کا موقع مل جائے اور اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ نہ ادا کرے۔ یہ ہے لوگوں سے معاملات اور لین دین۔ آج لوگ لوگوں سے قرضہ لے کر کے اس کو نہ دینا یہ اپنی چالاکی اور بہادری سمجھتے ہیں، اور جھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، مجبوری میں نہیں، شان و شوکت بتانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، لوگوں میں اپنے اسٹیٹس کے لیے بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، اور قرض کا بوجھ ان کے اوپر رہتا ہے اور بڑی شان کی زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ اگر اسے شہادت کا موقع مل جائے اور اس کی طرف سے اگر قرضہ نہ ادا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ دینہ، ایک مومن کا معاملہ اللہ کے پاس معلق ہوتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ نہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً شریعت اسلامیہ میں، دین میں قرض کا لین دین جائز ہے، لیکن یہ بوقت مجبوری ہے، شان دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرضے لے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود پر قرض لیتے ہیں، سودی قرض، یہ اور بڑا سنگین گناہ، اور اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو صاف نہیں کر پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَاضَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْخَرَّةِ، اے لوگوں تمہیں قیامت کے دن لوگوں کا حق ضرور ادا کرنا ہو۔ دنیا میں اگر حق ادا نہیں کیے اللہ کے پاس تو تم نہیں بچ سکتے، اللہ کے پاس قیامت کے دن تم کو ضرور لوگوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، اللہ حق ادا کرائے گا۔ یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے۔ ایک جانور پر بھی اگر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو بھی اس کو بخشا نہیں جائے گا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اگر ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، معاملات اپنے صاف ستھرے نہیں رکھتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس جانب بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا لین دین، اپنے معاملات کو درست کر لیں، کلیئر کر لیں، اور لوگوں کی امانتیں، لوگوں کا حق ہم واپس کر دیں، اور اس چالاکی اور ہوشیاری میں ہرگز نہ رہیں کہ ہم دنیا میں حق ادا نہیں کیے بچ جائیں گے۔ دنیا میں ہم بچ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ہم نہیں بچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں عصر کی نماز پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد سیدھے اپنے کمرے میں گئے، ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں گئے اور جا کر کے واپس آ کر کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف عادت یہ معمول تھا۔ صحابہ کرام نے وضاحت طلب کی، اللہ کے رسول خلاف عادت، آج آپ تیزی سے گئے پھر جا کر کے واپس آ کر کے بیٹھ گئے، کیا بات؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس لوگوں کی امانت کے طور پر لوگوں میں صدقہ کرنے کے لیے کچھ سونے کے ٹکڑے آئے تھے، وہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اس میں سے ایک ٹکڑا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو لوگوں کی امانت ہے، اسے لوگوں میں غریبوں میں پہنچانا ہے۔ میں خیال آتے ہی فوراً کمرے میں گیا، وہ امانت لا کر کے رکھ لیا ہوں تاکہ کسی غریب مستحق کو وہ امانت میں پہنچا دوں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی ایک امانت میرے گھر میں باقی رہ جائے اور اسی حال میں میری موت ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں کا ڈر خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا،
دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے تھے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. مرض الموت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبہ کا دن تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، سخت بخار میں آپ مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ 7 مختلف کنویں کے پانی مشکیزے میرے اوپر لا کر کے بہاؤ تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو اور میں لوگوں میں جا کر کے کچھ وصیت کر سکوں. آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزے پانی آپ کے جسم پر بہائے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو، مجھے کچھ افاقہ محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سہارے مسجد گئے. اس وقت آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر صحابہ کرام سے خطاب کیا، اور ایسی سنگین گھڑی میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے ڈرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ تصور کیجئے وقت کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. ایسے سنگین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک خبر پرستی کے راستے سے پھیلے گا. آج آپ دیکھیے شرک کے مظاہر میں سب سے بڑا مظہر جہاں پر سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے وہ یہی آستانے، مزار اور خبریں ہیں، جہاں پر لوگ امت کا ایک بڑا طبقہ جا کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز سے ڈرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا، میں نے اگر ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑے مارے میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام اور بدلہ لو اور اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لو. میں نے اگر تمہاری بے آبروئی کی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کی بے عزتی کی ہے، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، تم مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو اور اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. ظہر کی نماز کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور پھر وہی قصاص کی بات آپ نے دہرائی اور کہا کہ اگر میری طرف سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو باقاعدہ مجھ سے انتقام لے لے اور اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا لے، اور اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے مانگ لے تاکہ میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہ رہے. ایک آدمی اٹھا اور کہا اللہ کے رسول مجھے آپ 3 درہم دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری طرف سے ان کو 3 درہم ادا کر دو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے حالت کو بہتر جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو جس حال میں رکھا ہے ہم اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں. قناعت کی زندگی گزارے، جھوٹی خواہشات کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کرنا، بڑے بڑے قرضے لے لینا، اور اسی حال میں ہم لوگوں کا حق مار کر کے اگر دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھے ہماری زندگی کی بڑی سی بڑی نیکی بھی ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے ہمیں عبادات کے ساتھ اپنے معاملات پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اکثر لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں، نہ حقوق کی طرف اور نہ معاملات کی طرف. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا حق ادا کریں اور اپنے معاملات کو صاف رکھیں، لین دین درست رکھیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر توجہ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.